بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا وقال تعالی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وقال تعالی إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میری قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، انسان کی قیمت اس کے رنگ روپ سے، اس کے حسن و جمال سے، اس کے قد کاٹ سے نہیں لگتی، بلکہ انسان کی جو قیمت ہے وہ اس کے کردار اور اس کی صفات سے بنتی ہے۔ اور یہ مشاہدہ بھی ہے، انسانوں کے ہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر کوئی انسان بہت اچھے رنگ روپ والا ہو اور بڑے اچھے قد کاٹ والا ہو اور بہت خوبصورت ہو، لیکن اخلاق اس کے بہت گندے ہوں، بہت بدتمیز اور منہ پھٹ ہو، اور ہر ایک کو اذیت دینا اس کا مزاج بن چکا ہو، ہر وقت اس کی زبان چک چک کرتی رہتی ہو، تو ایسا انسان کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ لیکن ایک انسان خوبصورت تو اتنا نہیں ہے، لیکن ہر وقت وہ خاموش رہتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملتا ہے اور ہر ایک کی راحت کا خیال کرتا ہے، ہر ایک کا احترام کرتا ہے اور ہر ایک کا احساس کرتا ہے، تو وہ چاہے رنگ روپ میں کم بھی ہو، اس کی طرف دل کھنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے رنگ روپ کو نہیں دیکھا جاتا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے قد کاٹ کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک تمہارے دل کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل کے کیا جذبات ہیں، اور دوسرا تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے کرتوت کیا ہیں، تمہارا کردار کیسا ہے، تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ ان دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ انسان بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی قیمت کو بہت گھٹا دیتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی قیمت کو بہت بڑھا دیتی ہیں۔ انسان کی قیمت گھٹتی بھی ہے اور بڑھتی بھی ہے۔ جن چیزوں سے انسان کی قیمت بڑھتی ہے، جن صفات سے انسان کی قیمت بڑھتی ہے، ان میں جو اہم ترین صفت ہے، اہم ترین وصف ہے، اہم ترین خوبی ہے، وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اصل میں پرہیز کو کہا جاتا ہے۔ تقویٰ عربی کا لفظ ہے، وقایا سے ہے، اور اس کا ترجمہ ہے اپنے آپ کو بچانا، کسی چیز سے پرہیز کرنا۔ اصطلاح شرعی میں تقویٰ کہتے ہیں
اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے ان تمام باتوں کو چھوڑ دینا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اصطلاح شرعی میں اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے ساتھ اپنا بھی تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ سے بچو۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ سے ڈر کر اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچو۔ یہ ایسا وصف ہے، یہ ایسا وصف ہے، یہ ایسا وصف ہے جو انسان کو بہت اونچا کر دیتا ہے، بہت بڑا کر دیتا ہے، بہت قیمتی بنا دیتا ہے، بہت اہم کر دیتا ہے، اللہ کی نظروں میں اسے اٹھا دیتا ہے اور انسانوں کی نظروں میں بھی اسے اٹھا دیتا ہے۔ یہ ایسا وصف ہے جب انسان اپنی زندگی اللہ کی نافرمانیوں سے پاک کر لیتا ہے، اپنے دامن کو بے داغ کر لیتا ہے، اپنی نگاہوں کو حرام سے بچا لیتا ہے، اپنی زبان کو بھی حرام سے بچا کے چلتا ہے، اور اپنے کانوں کو بھی حرام سے بچاتا ہے، اپنے دل دماغ کو بھی حرام سے بچاتا رہتا ہے، اپنے پیٹ کو بھی حرام لقمے سے، حرام گھونٹ سے، حرام غذاؤں سے، مشتبہ غذاؤں سے بچاتا رہتا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کو بھی حرام کاموں سے روکے رکھتا ہے، تو یہ انسان اللہ کی نظروں میں اتنا اونچا ہو جاتا ہے، اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ اس کے برابر دنیا میں کوئی انسان اللہ کی نظروں میں اونچا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے دنیا بھر کے لوگوں، تم میں کوئی فرق نہیں ہے، تم ایک ہی مرد ایک عورت سے بنے ہو، سب کے سب حضرت آدم حضرت حوا کی اولاد ہو، تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو تم میں ذاتیں بنائی گئی ہیں، قومیں بنائی گئی ہیں، زبانیں بنائی گئی ہیں، قبائل بنائے گئے ہیں، یہ تو صرف پہچان کے لیے، تعارف کے لیے ہیں، ورنہ تم میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اور سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تقوی ایک مجموعہ ہے صفات کا۔ جب انسان متقی بن جاتا ہے، جب انسان متقی بن جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے پیار کرتے ہیں، مخلوق بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ اللہ کو بھی وہ اچھا لگتا ہے، مخلوق کو بھی وہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ پاک بھی اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور مخلوق کے دلوں میں بھی اس کی محبت کو بٹھا دیا جاتا ہے، مخلوق کے اندر بھی اس کا رعب اور دبدبہ بٹھا دیا جاتا ہے، مخلوق کے دل میں بھی اس کی عزت اور اس کا احترام بٹھا دیا جاتا ہے جب آدمی متقی بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر جو محنت کی ہے، اس ساری محنت کا خلاصہ یہی تھا کہ ہر مسلمان متقی بن جائے، ہر امتی متقی بن جائے، ہر مرد و عورت متقی بن جائے، ہر عورت متقیہ بن جائے، اس میں تقویٰ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، دنیا کی جتنی مددیں اور نصرتیں ہیں، یہ سب کی سب متقیوں کے لیے رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت بھی جو بنائی ہے وہ بھی متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لا یأکل طعامک الا تقی، اس کا خیال کرنا کہ تمہارا کھانا صرف متقی لوگ کھائیں۔ یعنی متقی کی اتنی عزت ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں اپنا کھانا صرف متقی لوگوں کو کھلانا، غیر متقیوں کو کھانا نہ کھلانا۔ لا یأکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا صرف متقی لوگ کھائیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں دعوت کا کھانا تناول فرماتے تھے تو آپ علیہ السلام اس کو میزبان کو دعا دیتے تھے، میزبان کو دعا دیتے تھے،
اور اس دعا میں بھی یہی فرماتے تھے، اللہ کرے تیرا کھانا نیک لوگ یعنی متقی لوگ کھائیں، اللہ کرے تیرے ہاں روزے دار افطاریاں کریں، اور اللہ کرے فرشتے تم پہ رحمتیں نازل کرتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جو جنت ہے نا جو ہم نے بنائی ہے، اس کا وارث صرف ہم اس کو بناتے ہیں کہ جو متقی ہوتا ہے۔ اور یہ جگہ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے، یعنی جہنم سے بچیں گے صرف متقی، اور جنت میں جائیں گے صرف متقی، اور اللہ کی مدد ہے صرف متقیوں کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سنایا ہے، بہت دلچسپ واقعہ ہے اور بڑا عبرتوں سے بھرا ہوا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تمام قصوں میں اس کو احسن القصص قرار دیا ہے۔ تمام قصوں میں سب سے زیادہ حسین قصہ، تمام قصوں میں سب سے زیادہ خوبصورت قصہ۔ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے اور باپ کے بہت قریب تھے، والد محترم کے بڑے قریب تھے، بھائیوں کو ان سے حسد ہو گیا اور پھر انہوں نے ان کے خلاف سازش کی اور ان کو کنویں میں پھینکا، اور باپ کو جھوٹ بول کے کہا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، اور اس طرح پھر کنویں سے نکالے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، عزیز مصر کے گھر میں پہنچے اور زلیخا کی نیت خراب ہوئی، اس نے برائی کا ارادہ کیا، اللہ نے ان کے دامن کو بچایا، پھر عزیز مصر نے اپنی برائی پہ پردہ ڈالنے کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا، 12 برس جیل میں رہے۔ یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اجمال کے ساتھ سنایا ہے، اور پھر اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا، اور بادشاہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے بادشاہی تخت پہ بٹھانے کا جو اصل سبب قرار دیا اور جو وجہ بتائی، وہ یہ بتائی اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کے اور حاسدین کی سازشوں کو فیل کر کے اور ان کو برائی سے بچا کے اور تخت پہ جو ہم نے بٹھایا، وہ اس لیے کہ یوسف متقی تھے اور صابر تھے۔ تقوی اتنی بڑی دولت ہے، متقی ہونا اتنا بڑا انعام ہے، متقی ہونا اتنا بڑا وصف ہے کہ اس سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں لوگ پریشان ہیں اور اپنی پریشانیوں کے لیے مختلف راستے بناتے ہیں، مختلف راستے تلاش کرتے ہیں، ہر ایک اپنی پریشانی سے نکلنے کے لیے مختلف اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے، اس بات کا وعدہ کیا ہے، اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ تم متقی بن جاؤ، میں تمہاری ساری پریشانیوں سے باہر نکال دوں گا، تمہارے سارے مسائل کو حل کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو لوگ متقی بن جاتے ہیں اور اللہ کے خوف سے حرام چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے زندگی کو پاک کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، اگر وہ ایسی جگہ بھی پھنس گئے ہوں جہاں سے نکلنے کا راستہ ہی نہ ہو تو میں ان کے لیے راستہ بنا دیتا ہوں۔ یہ تقویٰ کی وجہ سے، اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی وجہ سے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، پریشان بھی ہیں لیکن اپنی نگاہوں کو دیکھیں کتنی ناپاک ہیں، اپنی زبان کو دیکھیں کتنی بے لگام ہے، اپنے کانوں کو دیکھیں کتنے اللہ کی نافرمانی سے وہ ناپاک ہوئے ہیں، اپنے دامن کو دیکھیں ہمارا دامن اللہ کی نافرمانی سے کتنا داغدار ہے۔ اب ہم پریشان بھی ہیں، مسائل میں بھی ہیں، لیکن ہمیں باقی سب راستے نظر آ رہے ہیں لیکن تقویٰ کا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تقویٰ جب انسان اختیار کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے مسئلے حل کرتے ہیں، اس کو ایسی جگہوں سے نکال لیتے ہیں کہ جن جگہوں سے نکلنا سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اب اس کی جگہ
اللہ تعالیٰ اگر یوں فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُخْرِجْهُ مِن ضِيقٍ، جو آدمی متقی بنے گا اللہ اس کو تنگی سے نکال دے گا، تو اگر اللہ یہ فرماتے تو مطلب تو اس سے بھی ادا ہو جاتا، لیکن اس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ جہاں یہ پھنسا ہے وہاں نکلنے کا راستہ تو ہے لیکن وہ بہت تنگ ہے، اسے نکلنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس راستے کو وسیع کر دیں گے اور اس کو باہر نکال دیں گے، یہ مطلب بنے گا۔ لیکن اللہ نے جو فرمایا ہے قرآن میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب انسان کسی ایسی جگہ جا پھنسے جہاں دروازہ ہی نہیں ہے، نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر تو اپنے دامن کو بے داغ کر دے، اگر تو میری نافرمانیوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے توبہ طائب ہو جائے تو میرے بندے میری بندی، میں اگر تو ایسی جگہ بھی پھنس گیا جہاں دروازہ ہی نہیں ہے تو میں تیرے لیے دروازہ بھی لگا دوں گا، تجھے نکلنے کا راستہ دے دوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہاری ساری ضرورتیں پوری کروں گا وہاں سے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یرزق کا مطلب روٹی نہیں ہے، یرزق کا مطلب تنخواہ نہیں ہے، یرزق کا مطلب ماہانہ آمدن نہیں ہے، یرزق کا مطلب ہر ضرورت ہے۔ ضرورت سے مراد بے رشتوں کے رشتے بھی ہیں، ضرورت سے مراد بیماروں کے لیے صحت بھی ہے، ضرورت سے مراد بے اولادوں کے لیے اولاد بھی ہے، ضرورتوں سے مراد بے گھروں کے لیے گھر بھی ہے، ضرورت سے مراد بے روزگاروں کے لیے روزگار بھی ہے۔ یہ سب ضرورتوں میں شامل ہیں۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے وہ متقیہ بن جائیں، اللہ ان کے رشتے کرا دے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں وہ متقی بن جائیں، اللہ ان کی روزی کا انتظام کر دے گا۔ جو کرائے کے مکانوں میں رہ کے اب تنگ آ گئے ہیں وہ متقی بن جائیں، اللہ ان کو گھر بھی دے دے گا۔ جو بے اولاد ہیں متقی بن جائیں، اللہ ان کو اولاد بھی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی میں اتنی تاثیر رکھی ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کے منع کردہ سب کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہشات پہ چھری پھیر دیتا ہے، اپنی خواہشات کو پامال کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے پہ رحم آتا ہے، اس بندی پہ رحم آتا ہے۔ بس پھر وہ بندہ اور بندی جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کو ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ نافرمانی کو چھوڑنا مشکل ہے نا، دل نہیں مانتا آدمی کا، لیکن اللہ کی وجہ سے چھوڑ دینا، اللہ اکبر۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میری بندی کا دل تو بہت چاہ رہا ہے، میرے بندے کا دل تو بہت چاہ رہا ہے لیکن نہیں کر رہا، بس یہ بات اللہ کو پسند آتی ہے، یہ بات اللہ کو اچھی لگتی ہے، اور جب یوں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے اور بندی کی دعائیں پھر رد نہیں کرتے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے بے رشتوں کے رشتے کرا دوں گا، وہاں سے بے روزگاروں کو روزگار دے دوں گا، اور وہاں سے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کروں گا، اور وہاں سے میں بیماروں کو صحت دے دوں گا، اور وہاں سے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کروں گا، وہاں سے مسائل میں گھرے ہوں کہ مسائل کو حل کروں گا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ یہ تقوی کا کرنٹ انعام ہے، دنیا میں ہی ہے، یہ دنیا میں ہی ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عملاً متقی بنانے کے لیے رمضان کا مہینہ دیا اور رمضان کے روزے دیے۔ ایک کام وہ ہوتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ یوں کر لو، ٹھیک ہے، وہ بھی کرنے والے کر لیتے ہیں، اور جو سست ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں اور نہ سمجھ ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں۔ اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو سامنے کروائے جاتے ہیں، یہ کرو، بس میں بیٹھا ہوں میرے سامنے کرو۔ دو بچے آپس میں لڑ گئے، ایک بچے نے دوسرے کو تھپڑ مارا، باپ نے کہا اس سے معافی مانگ لینا، میں بھی جا رہا ہوں دکان پہ۔ ایک یہ طریقہ ہے، اور ایک یہ کہ باپ نے دونوں کو بلایا اور کہا میرے سامنے پاؤں پڑو، ان کے ہاتھ جوڑو، ان کے سامنے مناؤ، ان کو راضی کرو، ان کو۔ یہ ہے سامنے کروانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور بندیوں کو، اپنے محبوب کی امت کے مردوں عورتوں کو
عملی طور پر تقوی کی مشق کرانے کے لیے رمضان کے روزے دیے۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والے مردوں عورتوں، تم پہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، تم سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور یہ روزے اپنی کسی خاص وجہ سے فرض نہیں کروائے، اپنے کسی فائدے کے لیے، اپنی کسی غرض کی وجہ سے تم پہ فرض نہیں کیے، خام خواہ تمہیں بھوک نہیں کٹواتا، خام خواہ تمہیں پیاس نہیں برداشت کرواتا، بلکہ اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان کا پورا مہینہ متقی بننے کی مشق تھی۔ رمضان میں حلال چھڑوایا جاتا ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، شربت بھی بنا رکھا ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، لسی بھی بنی رکھی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، فروٹ بھی کٹا ہوا ہے، فروٹ چاٹ بھی رکھا ہوا ہے، لیکن کھا نہیں رہی، پی نہیں رہی۔ یہ مشق ہے کہ اللہ تیرے لیے میں نے حلال کو بھی چھوڑ دیا، اب تو میرے لیے آسان کر دے کہ میں رمضان کے بعد تیرے لیے حرام چھوڑ دوں۔ یہ مشق کروائی گئی۔ تو متقی بننا یہ بہت بڑا وصف ہے، اور متقی بننا یہ دنیا کے بھی سارے مسائل کا حل ہے، اور آخرت کی بھی کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ جنت میں غیر متقی نہیں جائے گا، متقی جائے گا۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے متقی بننے کی ایک تو دعا کریں، بہت اللہ سے رو رو کے مانگیں۔ لوگ اللہ سے کار کوٹھی مانگتے ہیں، لوگ اللہ سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مانگتے ہیں، وہ چیزیں مانگتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ بھی نہیں رہیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے زور لگا کے پوری قوت کے ساتھ رو دھو کر اللہ پاک سے تقوی کی دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دعا فرمایا کرتے تھے اپنی امت کی تعلیم کے لیے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ومن العمل ما ترضی، اے اللہ ہدایت بھی دے، تقوی بھی دے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا بھی اور تقوی کا بھی، پاک دامنی کا بھی، اور ان اعمال کا جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ تقوی کو آرزو بنا کر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا معاذ، یمن والوں کی تبلیغ اور تعلیم کے لیے مجھے آدمی کی ضرورت ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ حضرت معاذ بن جبل تیار ہو گئے۔ جب تیار ہو کے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ تشریف لے چلے، اور حضرت معاذ چل رہے تھے، آپ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، اور راستے میں اللہ کے نبی ان کو نصیحتیں کرتے چلے گئے۔ اے معاذ وہاں ایسے رہنا، یوں نہ کرنا، یوں کرنا۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی اے معاذ لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، لوگوں کو دین سخت بنا کے پیش نہ کرنا، آسان بنا کے پیش کرنا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا اے معاذ بن ٹھن کے زیادہ نہ رہنا، اس لیے کہ اللہ کے بندے سیدھی سادی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے بندے بہت زیادہ بن سنور کے نہیں رہتے، اللہ کے بندے سیدھے سادے بن کے رہتے ہیں۔ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے سے بچنا، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندیاں یہ عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارتے، بلکہ سیدھی سادی زندگی گزارتے ہیں مسافروں کی طرح سے۔ یہ آپ نصیحتیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے آخری نصیحت ہمارے نبی نے یہ کی اے معاذ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا، اس لیے کہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا سا عمل بھی اس کا بہت اجر ہے۔ اے معاذ جو بھی نیکی کرو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو۔ چلتے چلتے جب رخصت کرنے کا وقت آیا، جب آپ علیہ السلام اب ان سے جدا ہونے لگے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا وعسیٰ ان تمر بمسجدی او قبری، اے معاذ آج تم یمن جا رہے ہو، لیکن اگلے سال شاید میری تیری ملاقات نہ ہو۔ اگر تو مدینے واپس آیا تو معاذ شاید تو مجھے نہ دیکھ سکے، میری قبر کو دیکھے گا، میری مسجد کو دیکھے گا،
یہ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا تو حضرت معاذ بن جبل بہت زیادہ ہچکیاں باندھ باندھ کے رونے لگے۔ ان کے رونے کو دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے، اور آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور مدینہ منورہ کی طرف پھیر لیا تاکہ آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر حضرت معاذ بالکل بے قابو نہ ہو جائیں۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ معاذ بالکل رو رو کے نڈھال ہو رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے معاذ رو نہیں، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ اے معاذ، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوں گے جو متقی ہوں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے لیے مدینے والا ہونا ضروری نہیں ہے، لاڑکانہ کا مسلمان مرد عورت بھی کل قیامت کے دن اللہ کے قریب، اللہ کے نبی کے قریب ہو سکتے ہیں اگر وہ متقی ہوں۔ افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والا مسلمان مرد عورت بھی کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکتے ہیں اگر ان میں تقویٰ ہو، اگر وہ متقی ہوں۔ تو اگر وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو حرام سے بچا کے رکھتے ہیں، اپنی خواہشات پہ چھریاں پھیرتے ہیں، اپنے نفس کو کچل کے چلتے ہیں، اپنے دامن کو برائی سے بچا بچا کے نکلتے ہیں، تو ایسے لوگ چاہے افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے ہوں، چاہے تھر پار کر کے ریگستانوں میں رہنے والے ہوں، چاہے دور دراز کے شہروں دیہاتوں کے رہنے والے ہوں، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ اب بتائیے تقوی والوں کے لیے اس سے بڑی اور بشارت کیا ہوگی؟ ان اول الناس بی المتقون۔ سبحان اللہ، یہ متقیوں کے لیے سب سے بڑی بشارت ہے کہ متقی لوگ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے ہمیں متقی بننا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اللہ راضی ہو۔ ہمیں اپنی چاہتوں کو بدلنا ہے، اپنی آرزوؤں کو بدلنا ہے، اپنے ارمانوں کو بدلنا ہے، اپنی خواہشات کو بدلنا ہے، اپنی چاہتوں کو بدلنا ہے۔ ہم وہ نہ چاہیں جو ہمارا نفس چاہے، ہم وہ چاہیں جو ہمارا اللہ چاہے۔ یہ بھی ایک زندگی گزارنے کا ایک طرز ہے، یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے کہ انسان خود کچھ نہ چاہے بلکہ اللہ پہ اس کی نظر رہے، میرا اللہ کیا چاہتا ہے۔ ہمارے مشرق میں، مشرق سے مراد بر صغیر ہے، یہ پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے۔ ہمارے مشرق میں جو سوگھڑ اور شریف عورتیں ہوتی ہیں ان کی کوئی چاہت نہیں ہوتی، وہ اپنے خاوند پہ نگاہ رکھتی ہیں، جو اس کی چاہت ہے میری بھی وہی چاہت ہے۔ ہمارے ہاں شریف عورتیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ کسی کام کے بارے میں مشورہ کرتے تھے تو والدہ محترمہ کو بٹھاتے تھے، اس سے پوچھتے تھے، تو جو مرد ہوتے تھے وہ ٹکا ٹکا کے رائے دیتے تھے۔ اماں سے پوچھتے تھے، اماں کہتے جی تئیں چو، یعنی جیسے تم کو۔ کبھی بھی انہوں نے رائے نہیں دی، کبھی بھی انہوں نے اپنا نظریہ پیش نہیں کیا، کبھی بھی انہوں نے اپنی چاہت پیش نہیں کی کہ نہیں میری یہ چاہت ہے، یوں کرو، جی تئیں چو سیتاں جے پٹھیاں یوں، جیسے تم کو ہم تو تمہارے پیچھے ہیں۔ یوں ہوتا ہے ایک مومن، یوں ہوتی ہے ایک مومنہ کہ اس کی اپنی کوئی چاہت نہیں، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، بس اس کی نظر اپنے مالک پہ رہتی ہے۔ میرے مالک کی جو رضا میری بھی وہ رضا، میرے مالک کی جو خواہش ہے میری بھی وہی خواہش ہے، میرے مالک کی جو چاہت ہے میری بھی وہی چاہت ہے۔ ہمارے عبدالوہاب صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم وہ چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 70 آدمی لے کر آ جائیں
جو بہت اعلیٰ درجے کے پرہیزگار ہوں ان کو لے کر آئیں اور طور پہ آ جائیں، ہم آپ کو تورات دے دیتے ہیں، کتاب دے دیتے ہیں، پھر اس کتاب کے مطابق اپنی امت سے عمل کرواؤ۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے گئے۔ اب جب کوہ طور پہ اس جگہ جہاں اللہ سے ملاقات ہونی تھی، بات چیت ہونی تھی، جب اس کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام ذرا قوم سے جلدی جلدی اوپر چڑھ گئے، بھاگ کے آگے بڑھ گئے، اور قوم آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے آتی رہی۔ جیسے کچھ لوگ کسی بڑے آدمی کے استقبال کے لیے آتے ہیں نا، 8-10 آدمی آ رہے ہیں، ان میں سے ایک جس سے ذرا زیادہ گہرا تعلق ہے تو وہ سب سے آگے بڑھ کے گلے لگاتا ہے آنے والے کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ کے قریب پہنچے تو ذرا جلدی جلدی آگے بڑھ گئے اور پہنچ گئے اس مخصوص جگہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے، قوم کہاں ہے؟ تو کہنے لگے ہم اولاء علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، اے اللہ میری قوم تو آ رہی ہے پیچھے پیچھے اپنی رفتار سے، میں ذرا جلدی جلدی آگے آ گیا تاکہ آپ میرے اہتمام اور شوق کو دیکھ کے مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو ہماری چاہت وہ ہو جو اللہ کی، ہماری خواہش وہ ہو جو اللہ کی، ہماری اپنی کوئی چاہت نہیں، ہماری اپنی کوئی آرزو نہیں، ہماری اپنی کوئی رائے نہیں، ہماری رائے وہ ہے جو اللہ کی رائے ہے، ہماری منشا وہ ہے جو اللہ کی منشا ہے۔ جب بندے اور بندیاں اپنی خواہشات سے اس طرح دستبردار ہو کر اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو ضم کر دیتے ہیں، اللہ کی خواہش میں اپنی خواہش کو ضم کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے بندیوں کی دنیا بھی بناتے ہیں، سنوارتے ہیں اور آخرت بھی سنوارتے ہیں۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ یہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ متقی وہ بنے گا جو اپنی خواہش کے خلاف چلنا جانتا ہو۔ متقی وہ بن سکتا ہے جو اپنے نفس سے ڈٹ کے مقابلہ کرنا جانتا ہو۔ ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا ای الہجرت افضل، اللہ کے نبی سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر سکتا ہو، جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہو، اور سب سے بڑا مہاجر، سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ آپ وہ کام چھوڑ دیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ ساری کی ساری بہنیں بیٹیاں مائیں
متقی بننے کی نیت کریں۔ ابھی قریب رمضان گیا ہے، ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم نے تراویح پڑھی ہے، یہ روزے ہم سے اسی لیے رکھوائے گئے کہ ہم متقی بنیں۔ اگر رمضان کے سارے روزے تو رکھے، تراویح تو پڑھی، بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، لیکن ہم متقی نہ بنے تو پھر رمضان کا فائدہ تو نہ ہوا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جی حج تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ کیسے پتہ چلے کہ حج قبول بھی ہوا کہ مردود ہو گیا؟ تو فرمانے لگے اگر حج کے بعد زندگی میں ان تبدیلی آ جائے سمجھ جاؤ کہ حج قبول ہو گیا۔ یہ حضرت حسن بصری کی بات ہے حج کے بارے میں۔ اب اس پہ قیاس کر لیں کہ اگر رمضان کے بعد کسی میں تقوی میں اضافہ ہوا، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنے میں اضافہ ہوا، نفس سے لڑنے کی قوت پیدا ہو گئی، تو سمجھ جائیے کہ رمضان کے روزے بھی قبول ہوئے اور تراویح بھی قبول ہوئی، لیکن رمضان کے گزر جانے کے بعد پھر وہیں جا پھنسے جہاں سے نکلے تھے، اور پھر انہیں نافرمانیوں کی زندگی گزارنے لگ گئے، اور اسی موبائل کا فضول اور غلط استعمال، اسی طرح نگاہیں آوارہ، اسی طرح زبان بے لگام، اسی طرح غیبت، تنقید، تبصرے، اوروں سے بدگمانیاں، اوروں پہ اعتراض، اوروں کے کیڑے نکالنا، اوروں کے بارے میں بد زبانی کرنا، اور اسی طرح موبائل کا بیجا استعمال، اور اسی طرح اپنے ٹائم کو موبائل میں ضائع کرنا اور غلط طریقے سے استعمال کرنا۔ اگر یہی اسی طرح نماز میں سستی کرنا، کبھی وقت ٹال کے پڑھنا، کبھی تاخیر سے پڑھنا، کبھی تلاوت کرنا، کبھی نہ کرنا، اگر رمضان کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ روزے قبول نہیں ہوئے، تراویح قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ اب ہمیں متقی بننا ہے، اور اس کو رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور متقی بنتا ہے انسان متقیوں کی صحبت سے، متقی بنتا ہے انسان متقیوں کی صحبت سے۔ تقوی ایک نور ہے جو سینے سے سینے میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تقوی ایک نور ہے جو سینے سے سینے کی طرف جاتا ہے۔ تقوی ایک نور ہے جو کتابوں کو پڑھنے سے نہیں ملتا، وہ متقی لوگوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو متقی بنو، اور متقی بننے کا راستہ یہ ہے کہ سچے لوگوں یعنی متقی لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل تبلیغ کے آخری صفحے پر اس آیت کو ذکر فرما کر اس کے بعد فرماتے ہیں یہاں صادقین سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک مشائخ صوفیہ ہیں۔ اللہ والوں کی معیت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں سے تعلق، یہ ایسی دولت ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تقوی کا نور عطا فرما دیتے ہیں، تقوی کا وصف پیدا کر دیتے ہیں۔ البتہ مردوں کے لیے تعلق اور صحبت کی صورت اور ہے، عورتوں کے لیے تعلق اور صحبت کی صورت اور ہے۔ مرد تو اللہ والوں کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان سے ملتے جلتے ہیں، اور ان کو اپنے احوال دیتے ہیں، اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور آمنے سامنے بیٹھ کے ان کی باتیں سنتے ہیں۔ لیکن عورتوں کے لیے صحبت کی صورت اور ہے۔ عورتوں کے لیے صحبت کی صورت یہ ہے کہ اپنے محرم مردوں کے ذریعے سے اللہ والوں کو اپنے احوال دے کر ان سے رہنمائی لیں، مردوں کے ذریعے سے، اور ان کی باتوں کو سنیں پردے میں رہتے ہوئے، اور اللہ والوں کے احوال پر مشتمل کتابوں کو پڑھیں۔ یہ بھی ان کے لیے صحبت اور رہنمائی کی صورت ہے۔ دیکھیں مردوں کے لیے کامل نماز تب ہے جب وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ جا کر پڑھیں۔ عورت کے لیے کامل نماز تب ہے جب گھر کے کسی
بالکل ہی اندر والے کمرے کے کونے میں کھڑے ہو کے پڑھیں۔ اب عورت یہ کہے کہ ہمیں تو مسجد میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، مسجد کی تو بات ہی اور ہے، مسجد کا تو نور ہی اور ہے، گھر میں کیا نور ہے؟ نہیں، عورت کو گھر کے اندر والے کمرے کے آخری کونے میں جو نماز پڑھنے پہ نور ملے گا وہ بالکل وہی ملے گا جو مرد کو مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا نور ملے گا۔ اس لیے کہ نور تو اللہ نے دینا ہے نا، نور اللہ نے دینا ہے۔ اللہ اس کو یوں دے گا، اس کو ووں دے گا۔ مرد کو دے گا پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے پیچھے کھڑے ہونے سے، اور وہی نور اللہ عورت کو دے گا گھر کے اندر والے کمرے کے اندر والے کونے میں نماز پڑھنے پر۔ ہدایت اللہ دیتا ہے، نور اللہ دیتا ہے، فیض اللہ دیتا ہے، تقوی اللہ دیتا ہے، اور اللہ پاک دیتا ہے جب اللہ پاک کی طے کردہ شرائط کی رعایت رکھی جائے۔ تو اس لیے ہم سب اس کی نیت کریں، انشاءاللہ ہم اہل اللہ کی صحبت سے استفادہ کریں گے اور اپنی زندگی میں تقوی لائیں گے، اپنے آپ کو متقی بنائیں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ نفس بہت چاہے گا کہ یہ بھی کروں گناہ، وہ بھی کروں گناہ، لیکن اپنے آپ کو کچلنا، اپنے نفس کی مخالفت کرنا، اس میں جو مزہ ہے کچھ نہ پوچھو۔ دل نظر اٹھانے کو کر رہا ہے، نفس نظر اٹھانے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور میں اپنی نگاہوں کو زبردستی جھکائے ہوئے ہوں۔ خدائے پاک کی قسم، اس میں جو مزہ ہے نا وہ نظر اٹھانے میں بھی نہیں ہے۔ نفس کہہ رہا ہے بول دو کہہ دو پھر توبہ کر لینا۔ ایسی زبان میں کھجلی شروع ہو جاتی ہے کہ بس جیسے نہیں بولوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ایسے موقع پہ جب آدمی اپنی زبان کو تالے میں بند کر دیتا ہے اور اپنی زبان کو خاموش رکھتا ہے، یقین جانو اس پہ اللہ پاک ایسا ایمان کا نور دیتے ہیں، ایسی ایمان کی حلاوت دیتے ہیں کچھ نہ پوچھو۔ اس لیے ہمیں زبردستی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی مشق کرنی ہے، اس کی محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو اس پہ لانا ہے، اور اللہ پاک سے یہ طاقت مانگنی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کسی عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام بچ گئے، انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف خود تھوڑی بچے، یوسف کو تو ہم نے بچایا تھا۔ اللہ بچاتے ہیں برائی سے، لیکن تب بچاتے ہیں جب آگے بندے کا عزم بھی تو ہو، بندے کا ارادہ بھی تو ہو، بندہ اپنے ارادے میں سچا بھی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ آپ ساری بچیاں، مائیں، بہنیں آج متقی بننے کی نیت کریں، اور خاص طور پہ یہ جتنی مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں ہیں، پڑھانے والی بچیاں ہیں، اور اسکول میں پڑھنے والی بچیاں ہیں، پڑھانے والی ہماری بہنیں بچیاں ہیں، یہ سب کی سب ضرور متقی بننے کی نیت کریں۔ زمانہ بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی کی طرف چل پڑا ہے، اور ساری دنیا میں ایسی بے حیائی اور بے پردگی اور بے دینی کی فضا بن گئی ہے کہ برائی کو لوگ اب برائی بھی نہیں سمجھ رہے، اب لوگ برائی کو بھی اچھا ہی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ جب کوئی چیز بہت زیادہ ہو جائے نا تو پھر اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اگر وہ اچھائی ہے تو اس کی اچھائی کم ہو جاتی ہے، اگر وہ برائی ہے تو اس کی برائی کم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بھنگی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بدبو وغیرہ محسوس نہیں ہوتی، یہ پاخانہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، گٹر میں اتر رہے ہوتے ہیں، نالیاں صاف کر رہے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ پاس سے گزرنے والا اپنے ناک پہ رومال رکھتا ہے اور یہ بالکل ایسے ہی کھلے کھلے کھڑے ہوتے ہیں اور پاخانہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں اور نالی بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ گٹر کے اندر اتر بھی جاتے ہیں، پھر بھی ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ جب کوئی برائی بہت زیادہ عام ہو جائے تو پھر اس کا برائی ہونا بھی دل دماغ سے نکل جاتا ہے۔ اس وقت بے حیائی، برائی، بے پردگی، میوزک سننا
اور موبائل کا غلط استعمال کرنا، غیر محرموں سے رابطے، غیر محرموں سے بات چیت، یہ اتنی برائی عام ہو گئی ہے کہ لوگ اب اس کو برائی بھی نہیں سمجھتے۔ ماں باپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بیٹا کس سے بات کر رہا ہے، ماں باپ کو پتہ ہے کہ یہ بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، لیکن ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ برائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ یہ برائی بھی نہیں سمجھی جا رہی ہے۔ اب ایسے زمانے میں جو اپنے دامن کو برائی سے بچا کے چلیں گے اور اپنے آپ کو برائی سے بچا کے رکھیں گے اور اللہ پاک کے احکام پہ جمے رہیں گے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے درجات رکھے ہیں کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگارے کو پکڑنا۔ انگارے کو تو ہتھیلی پہ رکھنا بھی مشکل ہے، چاہے جائے کہ اس کو مٹھی میں مضبوطی سے پکڑ لیا جائے تو کتنا مشکل ہے، ہاتھ تو بالکل جل کے گل جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگارے کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اب آج دیکھیں کہ ایک نوجوان لڑکی کے لیے بغیر میک اپ کیے، بغیر پرفیوم لگائے، کھلے کھلے کپڑے پہن کر، سیدھا سادھا کامل برقع پہن کر کسی شادی میں جانا کتنا مشکل ہے۔ میک اپ بھی نہیں کیا ہوا، پرفیوم بھی نہیں لگائی ہوئی، اور کپڑے بھی ٹائٹ نہیں ہیں، کھلے کھلے ہیں، جسم کی بناوٹ نظر ہی نہیں آ رہی، اور برقع بھی بالکل سیدھا سادھا، اور وہ بھی کامل، سر سے لے کے پاؤں تک پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اندر ہے کون۔ ہاتھوں پہ گلوز پہنے ہوئے ہیں، پاؤں میں جرابیں پہنی ہوئی ہیں، آنکھیں بھی ڈھکی ہوئی ہیں، اور برقع بھی ایسا سیدھا سادہ ہے جیسے کوئی بوڑھی عورت جا رہی ہے۔ بتائیے مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ آج کی تقریبات میں کسی نوجوان لڑکی کا ایسے برقعے میں ملبوس ہو کر جانا اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے مٹھی میں سلگتے ہوئے انگارے کو پکڑنا۔ پھر آپ نے فرمایا جو اس زمانے میں میری سنت کو لازم پکڑے گا اللہ پاک اسے 50 کا اجر دیں گے۔ صحابہ نے کہا ام منا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ 50 ان میں کے یا ہمارے؟ فرمایا بل منکم، تمہارے 50 کا اجر اسے ملے گا۔ یعنی آج اگر کوئی عورت، کوئی مرد اللہ کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے اور لوگوں کے لان تان سے بے پرواہ ہوئے اور لوگوں کی باتوں سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے چل رہی ہے، چاہے لوگ ناراض ہوں، چاہے لوگ چیبہ جبی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے سنت کو لازم پکڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی 15ویں صدی کی عورت اور مرد کو بھی اللہ تعالیٰ 50 صحابہ کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، 50 صحابہ کا اجر مل سکتا ہے آج بھی اگر آپ، میں، ہم سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑیں اور لازم پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم میں تقویٰ کی پیاس پیدا کرے۔ جیسے آج کل لڑکیوں کو بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے نا، بہت شوق ہوتا ہے بننے سنورنے کا عورتوں کو، سب سے زیادہ خرچہ عورت کا میک اپ پر ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ ٹائم عورت کا اپنی جان کی فکر میں خرچ ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ کہیں پیٹ تو نہیں بڑھ رہا، کہیں سائز تو نہیں بڑھ رہا، کہیں وزن تو نہیں بڑھ رہا، کہیں بال تو نہیں گر رہے، کہیں بالوں کی چمک میں کمی تو نہیں آ گئی، کہیں قد تو چھوٹا نہیں ہے۔ بننے سنورنے کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے۔ جیسے بننے سنورنے کی، لوگوں کی نظروں میں اچھا ہونے کی ہمیں فکر ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہمیں اس بات کی فکر ہو کہ اللہ کرے مجھے تقویٰ حاصل ہو جائے۔ کسی اللہ والی سے ملاقات ہو آپ کی تو اس سے بجائے یوں کہنے کے کہ جی میرے لیے دعا کرے میں بہت بیمار رہتی ہوں، بے شک یہ بھی کہیں، لیکن اس سے پہلے یوں کہیں، دعا کریں اللہ مجھے تقویٰ دے دے، اللہ مجھے متقیہ بنا دے۔ اس کی فکر کریں، اس کی تڑپ اور طلب کو اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔